سینے پہ نیت، کندھے پہ نیت، ہاتھ چھوڑ کے کمر پہ نیت، یہ فالتو باتیں، یہ بات کی بات ہے، یہ فالتو نہیں بلکہ بعد کی باتیں۔ سب سے پہلے یہ جو ہمارے یہاں کے علماء لوگ ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا، اور طلباء اور عوام، کہ لوگوں عقیدہ درست کرو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ بریلی کے پٹھان ہوں یا دیوبند کے شیوخ ہوں جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، ان کا عقیدہ امام صاحب کی طرح بولو۔ ارے ایک بات مجھے بڑی عجیب یاد آ گئی، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ دیکھو، عقائد علماء اہل سنت، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہاں کی چھپی ہوئی ہے دیکھو، اور یہ کس کی ہے؟ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے فخر المحدثین ہیں، ان کی کتاب ہے۔ یار ہم نے جو ابھی کہا نا عقیدہ امام صاحب کا نہیں ہے ان کا، نو، یہ دیکھو، اللہ، انہوں نے عقیدے میں کوئی اور امام بنایا ہوا بیچاروں نے، بڑے ہوشیار لوگ ہیں یہ، فقہ میں کوئی اور امام ہے، سلوک میں کوئی اور امام ہے، عقیدے میں کوئی اور امام ہے۔ یہ دیکھو حضرت فخر المحدثین فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم، صفحہ نمبر 23 ہے، ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمداللہ، ہم اور ہمارے مشائخ پورے دیوبند کے، اور اس پہ 300 علماء دیوبند کے فتوے، 300 علماء دیوبند کے سائن اور دستخطیں ہیں، یہ بھی سن لو۔ اور یہ دیکھو اتفاق سے کھل گیا صفحہ نمبر 186، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب خلاصے عقائد علماء دیوبند ہے، علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں یہ، اس سے انحراف کرنے والا اہل سنت گروہ سے خارج ہے۔ اچھا خیر، ان کے عقیدے کیا ہیں وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے۔ اب جو یہ عقیدے مانے وہ اہل سنت، جو نہ مانے وہ، سوچو، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ان کا عقیدہ سنو، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک کے جسم مبارک کو جو زمین چھوئے ہوئے ہے، علی الاطلاق وہ افضل ہے کعبہ سے، علی الاطلاق افضل ہے عرش سے اور کرسی سے۔ یہ دیکھ، یہ عقیدہ میں ایک بتا رہا ہوں، عقیدہ ان کا سنو، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، یہ صفحہ نمبر 29 ہے، ہاں، اور یہ صفحہ نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 23، کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے علماء اور مشائخ ساری جماعت بحمداللہ فروعات میں، فروعات یعنی یہی آمین رفع دین، یہی سمجھ لو، نیت یہاں بانا جائے یا وہاں بانا جائے، گردن پہ مسا کی جائے، یا اسی میں ہم کو گھما کے رکھا ان مولویوں نے۔ اور میں جنہیں یہ غیر مقلد کہتے ہیں، میں ان اہل حدیثوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ذرا تم ان دائروں سے باہر نکلو، تم کو تو انہی میں گھما کے رکھا گیا ہے، اور امت کے سامنے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارا اور ان کا صرف آمین رفع دین کا اختلاف ہے۔ نہ 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 نہ، ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا بنیادی اختلاف ایمان اور عقیدے کا ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہ مشرکانہ ہے، بدعتیانہ ہے، کتابوں سے ان کے ظاہر ہے۔ آمین رفع دین کے مسئلے ہم بعد میں حل کر لیں گے۔ یہ دیکھو، کہتے ہیں فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام حسین، مقتدائے خلق تمام مخلوقات کے مقتدا پیشوا کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، نعوذ باللہ۔ تو پھر امام شافعی کے پیش، امام شافعی اور امام مالک اور امام حنبل کہاں گئے بھائی؟ اگر تمام مخلوقات، جن، پری اور جناب انسان اور جانور، سب مخلوقات ہیں نا، سب کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہم فروعات میں مقلد ہیں، ہے نا، جزیات میں۔ اچھا، اصول اور عقیدوں میں، اصول اور عقیدوں میں پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے۔ سنو، عقیدہ امام صاحب کا انہوں نے، بولو، ان سے پوچھو کہ اے علماء دیوبند حضرات، میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں کون سی خرابی تھی کہ عقیدے میں ان کو صاف کر دیا آپ نے، اور اصول اور عقیدوں میں آپ نے دو دو امام بنائے؟
اب جب ایک امام کو انہوں نے چھوڑا، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، تو پھر دیکھو کتنے کتنے امام بنانے پڑ رہے ہیں ان بیچاروں کو، اللہ توفیق دے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادیات میں بھی، معاشیات میں بھی، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں ہمارا ایک ہی امام ہے، اور وہ امام ہے حضرت محمد الرسول اللہ۔ لیکن ان بیچاروں نے ایک امام کی راہ چھوڑی اور دوسرے امام کو پکڑا، تو دیکھو کتنے امام بنا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو کہاں چھانٹ دیا؟ فروات میں۔ یہ بتاؤ تمہارا سگا جو ہو وہ سگا بھائی ہے، یا جو پھپھو زاد بھائی کے سالے کا ساڑو وہ تمہارا سگا ہے؟ بولو۔ سگا وہی ہے جو خون کا، اصل جہاں ہے جڑ تو امام صاحب کی کٹ کر دی انہوں نے، شاخوں میں گھوم رہے، تو شاخوں میں تم نسبت کس کو کر رہے ہو؟ پورا دین امام ابو حنیفہ کی طرف لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے پورا دین امام صاحب سے، انہوں نے جڑ کاٹ دی ہے امام صاحب کی۔ امام صاحب کی جڑ سے الگ ہیں، یہ کہتے ہیں پیروکار ہیں ہم امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے، اور یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں اور کیا ہوا، اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے، سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ، چشتیہ اور سلسلہ بہیہ قادریہ، طریقہ مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ یہ دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ علماء عقائد دیوبند اہل سنت، جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں، اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ ہدایت ہی کی دعا کریں، ہمارا کام نہیں ہے کسی کے اوپر لعنتان کرنا، اللہ ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد ہیں۔ ایک بے عاقل نے کوئی دلیل کہیں، عقل ہو تو دلیل دیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ 4 اماموں کی مثال، کہنے لگے اگر تم کو ریاض سے اگر حائل جانا ہو اور تم بس اسٹاپ، کہنے لگے میں بس اسٹاپ پہ آیا، میں نے دیکھا کہ 4 بسیں کھڑی ہوئی ہیں، میں نے کہا یہ بس کہاں جائے گی؟ کہنے لگے حائل جائے گی۔ یہ بس کہاں جائے گی؟ حائل جائے گی۔ یہ کہاں جائے گی؟ حائل جائے گی۔ بولے یہ کہاں جائے گی؟ بولے حائل جائے گی۔ کہنے لگے چاروں حائل جائے گی تو فرق؟ بولے یہ لگژری بس ہے، یہ اسپیشل بس ہے، یہ پیسنجر ہے، یہ ایکسپریس ہے، یہ لوکل بس ہے، لیکن بسیں چاروں کہاں جا رہی ہیں؟ حائل ہی جا رہی ہیں۔ تو پھر کسی بھی بس پہ بیٹھ لو، حائل ہی تو جا رہی ہیں۔ تو ہم جو بس پہ بیٹھ لیں، لگژری بس پہ، امام اعظم کے بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا رہی ہے جنت کو۔ ہم نے کہا بیٹا مثال تو بڑی اچھی دی تم نے، لیکن ہمیں ذرا بتلاؤ ان 4 بسوں سے بھی پہلے کوئی بس اس بس اسٹاپ پہ تھی یا نہیں تھی جو جنت میں جانے والی؟ بھئی جو لوگ ان سے پہلے تھے کیا وہ پیدل ہی بھاگے جا رہے تھے؟ اما اگر وہ پیدل ہی جا رہے تھے تو بہت اچھے تھے، وہ جنت پا کے گئے۔ وہ تجھے لگژری اور ایک صاحب کہنے لگے میاں اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اسلام کے 4 دروازے، اسلام ایک گھر کی طرح ہے، اسلام ایک گھر کی طرح ہے، 4 دروازے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی گھر ہی میں آ رہا، شہر میں آ رہا۔ اسلام ایک شہر کی طرح ہے، جس شہر کے 4 دروازے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، اور اس دروازے سے جو آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے۔ تو چاروں ایک ہی شہر میں آ رہے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا، اختلاف کس بات کا؟ یہ جدے میں ایک آدمی نے شبہ کی، اللہ، ہم نے کہا ماشاءاللہ سوال تو واقعی شبہ بڑا، سب کو واقعی اس کی بات ہے پھر اختلاف۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے اصل میں یہ سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے شبہ تو امت کو گمراہ کرنے کے لیے، ہم تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ یہ 4 دروازے 4 امام ہیں، تو یہ 4 مذہب کب یہ اس کی پیدائش ہوئی، ایجاد کب ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ 400 برس کے بعد، 400 برس کے بعد یہ 4 مذہب بنائے گئے ہیں۔ اماموں بیچارے تو مر گئے، ان کا تو کہیں پتہ ہی لتا نہیں، وہ غریب، تو ان کے اوپر 400 برس کے بعد یہ مذہب بنائے۔ تو بولے 400 مذہب، 400 برس کے بعد یہ 4 مذہب بنائے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شہر اسلام کا تھا 400 برس پہلے، کیا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا؟ ہے کہ نہیں؟ تو بولے اب کیا کریں، اب پھنسی نہیں ہے، کہ آپ کیا کریں؟ بولے تھا، تو بولے تو وہی دروازہ بتاؤ نا امت کو، یہ تو بعد میں کھولے گئے، ان کی کیا ضرورت ہے بھائی؟
بھائی وہ دروازہ بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا اس شہر میں داخل ہونے کے لیے، ہے کہ تو یہ بڑا گھما پھرا کے بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا ہے. کہتے ہیں جی غیر مقلد جو تقلید نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ تم اپنے مرضی کے مطابق جو چاہو گے کرو گے، بے راہ روی پیدا ہوگی. ان سے کہہ دو آج اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہو دنیا میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ارے پاکستان ہی کو لے لو، بہت اکثریت ہے، تو اکثریت ہے، ہندوستان میں بھی اکثریت ہے، تو پھر اللہ کی رحمت تو اکثریت پہ نازل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پھر یہ لعنت کیوں برس رہی ہے؟ کیوں جوتے ہم کھا رہے ہیں؟ بولو. اکثریت ہے. یہاں دیکھو مملکت سعودی عربیہ کے اندر کتاب و سنت کے ماننے والوں کی اکثریت ہے کہ نہیں ہے؟ امن و سکون کی برکھا برس رہی ہے کہ نہیں برس رہی ہے؟ ایک ٹرک بھر کر کے سونا لے کے چلے جاؤ، تمہارا اقامہ کاغذ صحیح ہو، ہر ریاض سے تم دمام جاؤ، کوئی تمہیں ٹچ کرنے والا نہیں ہے کہ گاڑی میں اس ٹرک میں کیا ہے. یہ ہے امن و شانتی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسْهُمْ ایمانہم بظلم، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں خلط ملط کیا. تو صحابہ نے کہا ایونا لا یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا میاں یہ تھپڑ مارنا، کسی کو گالی، یہ ظلم نہیں، بلکہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں یہ ظلم مراد ہے کہ اپنے ایمان کو اگر تم نے ظلم سے نہیں خلط ملط کیا ہے تو لہم الامن، انہی کے لیے امن اور شانتی ہے اور انہی کے لیے ہدایت بھی ہے. تو اللہ کے فضل سے ہدایت بھی مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہے اور امن و شانتی بھی اللہ کے فضل سے یہاں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں توحید و سنت کی حکمرانی ہے، یہاں توحید و سنت کا راج ہے. اور جس دن توحید و سنت کی دعوت اس ملک سے ختم ہوگی اور یہاں کے عمراء اور یا اللہ نہ کرے یہاں کے بادشاہ اس سے منہ موڑیں گے، اللہ ذلت و رسوائی تھوپ دے گا. یاد رکھو جب تک توحید و سنت کی سرخروئی موجود ہے اللہ کے رحمت اور اس کے کرم کی برکہ برس رہی ہے، اور جس دن ختم اس دن سب کچھ ختم. یاد رکھو. تو یہ ہے اصل چیز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اکثریت اور اقلیت نہیں، یہ اس پہ ناز نہ کرو، بلکہ اکثر قرآن میں آپ دیکھیں اکثریت کو جاہل، اکثریت کو بے ایمان، اکثریت کو جہنمی، اکثریت کو جو ہے برباد بتلایا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. ہمارے سبھی ساتھیوں کو خوشی ہوئی کہ آپ الریاض میں تشریف لائے اور اپنے علم سے ہم کم پڑھے لکھے لوگوں کو نوازیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. آمین. امت مسلمہ کو جو کئی فرقوں میں بٹی ہے اور انتشار کا شکار ہے، قرآن و سنت کو ہی مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کی کیسٹوں کے ذریعے ہم لوگوں کو کافی حد تک قرآن و سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کا بہرحال سوال کریں. سوال یہ تو تسلی کی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں بہرحال، اور 786 بٹابان کے علاوہ کئی خرافاتوں میں ملوث رہتے ہیں. تو سوال نمبر 1، تراویح کی نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کی کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں. اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خادم زکوان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قرآن لے کر کے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھایا کرے، قیام اللیل پڑھایا کرے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے میں کیا بتاؤں، مسائل پہ میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد عقیدے کی اصلاح ہے. مسائل فقہ کے اندر تو ایسے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن نہیں، یہ تو عمل کثیر فلاں ہے، چھوڑو یار چھوڑو، بری بات ہے. ہم لوگ جس جگہ کام ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر عورت سامنے ہے اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے اور اس کے اوپر نظر پڑ گئی تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر قرآن کھلا ہے اور نماز اور نظر پڑ گئی تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. استغفر اللہ. چھوڑیں آپ، یہ فقہ کی منہ شگافیاں ہیں، میں ان مسائل میں نہیں داخل ہونا چاہتا. ہم لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور مسجد ہے، ہم لوگ مسجد کی اذان سے ورکشاپ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. کیا بغیر اذان ہماری نماز ہو جائے گی؟ کیا مسجد کی اذان کافی نہیں ہے؟ حدیث کی روشنی میں واضح کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں انشاءاللہ اگر آپ قریب ہے تو انشاءاللہ اسی اذان سے نماز ہو جائے گی، آپ تکبیر کہہ کے نماز اپنی پڑھ لیں، اور اگر اذان بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں. تورک رکعت پر کرنا ہے یا فرض 2 رکعت پر بھی کر سکتے ہیں؟ تورک 4 رکعت پر کرنا ہے یا فرض؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 2 رکعت پہ، بعض لوگ کہتے ہیں آخری تشہد میں تورک کرے. تو بہرحال میں سمجھ